شیخ صاحب کہاں پر موجود ہیں؟ لاہور میں ہے، راولپنڈی میں ہے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں میں تو راولپنڈی میں ہی ہوں اور یہ کم عقل ہیں، ذہنی پستی کے شکار ہیں، یہ ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ بیمار ذہن کی سوچ ہے۔ عمران خان کو یہ مضبوط بہت مقبول، ان کا باپ بھی عمران خان کو نہیں مار سکتا۔ موت کا فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے اور عمران خان نے 5 آدمیوں کے نام لکھ کر دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جب مجھے یہ کہا کہ آصف زرداری نے وزیرستان کے 2 آدمیوں کو پیمنٹ کی ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ جب بیان میں نے دیا تو 7 شہروں میں بلو رانی نے اور آصف زرداری نے مقدمے درج کرائے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی 30 تاریخ تک ان کی شیڈیول میں ان سالوں کا نام نہیں ہے۔ ان شوروں کی حالت یہ ہے، ہر 2 دن بعد کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں 7 بلین کی جو ری پروسیڈنگ ہے وہ تو آپ ہمیں بتائیں، اور یہ آٹا بانٹیں گے لوگ، ان کی حکمرانی کے دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کر دیں گے غربت کے مارے۔ ان کو عمران خان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ملک کی بقا الیکشن میں ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو بتائیں کیا ہے کہ اس چور ڈاکو لٹیرے اور وہ جو سعودی عرب معافی مانگ کے بھاگ گیا تھا اور جو یہاں پلیٹیں چڑھا اترا کے لندن چلا گیا تھا، ہاؤس ریسٹ ہے 3 سال سے، الیکشن فیئر الیکشن پاکستان کی بقا ہے، اور پاکستان کے عظیم اداروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اسی طرح ملک میں افراتفری پھیلتی چلی گئی، اور رینجرز بھی قابل احترام ہے، ایف سی بھی قابل احترام ہے، وہ ڈرامے باز۔ اچھا شیخ صاحب آپ کے پاس خبر کیا ہے کہ اگر دیکھیں گرفتاری تو آپ کورٹ کا آرڈر ہے، اب اس کے اوپر تو گرفتاری ایک آدھ دن میں ہونی ہے، اگر وہ نہیں پیش ہوتے 18 کو پیش ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر چودھری غلام حسین صاحب جس بات کا خدشہ کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ جی کچھ سینسٹر قسم کے پلان ہیں کسی سطح کے بنے ہوئے کہ شاید عمران خان کو جو ہے ان کو فزیکل کو نقصان پہنچایا جائے۔ میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کی زندگی ہے تو آپ بالکل۔ چودھری صاحب کے تجربے کا میں مقابلہ تو نہیں کر سکتا، ان کا باپ بھی عمران خان کی جان نہیں لے سکتا۔ یہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، اس ملک میں گھر گھر میں آگ لگ جائے گی، اور عمران خان کی جان اللہ نہ لے تو کوئی نہیں لے سکتا۔ جیل میں ڈال سکتے ہیں، نااہل کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن یہ اگر سمجھیں کہ یہ سامراجی جن کو آئی ایم ایف کے لیے جو امریکہ سے جنہوں نے بھیک مانگی ہے، امریکہ سے خیرات کس بنیاد پر ان کو ملنے جا رہی ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہمیں بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کی میٹنگ کروانے کے لیے امریکہ سے جو مدد مانگی جا رہی ہے، امریکہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور پاکستان کی سلامتی جو ہے تمام اداروں کو اسی طرح عزیز ہے جس طرح شیخ رشید کو عزیز ہے، اور اس ملک کو جس جگہ یہ پھینکنے جا رہے ہیں یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ شادی گھروں میں فنکشن کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور بنیادی بات جس چیز پر ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پاکستان برِ صغیر میں آپ دیکھیں جو حالات بدلے ہیں کہ چین نے ایران کو اور سعودی عرب کو اکٹھا کر دیا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں جی؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے اس ملک کو دیا کیا؟ آپ دینے کیا جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہیں۔ آپ نے وہ لائے ایک کہ 200 روپے کا ڈالر کرے گا، 300 روپے کا ڈالر ہو گیا، کنٹینر 10,000 کھڑے ہیں، ایل سی کھل نہیں رہی، ملک تباہ و برباد ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ عظیم ترین ادارے پر کوئی نام اور آنچ نہیں آنا چاہیے۔ میری جان چلی جائے بے شک، لیکن اس ملک کے عظیم اداروں پہ آنچ نہیں آنے چاہیے۔ جو ہم سے سلوک ہوئے ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ ہم 16 مرتبہ وزیر رہے اور ہماری آنکھیں اور پاؤں اور ہاتھ باندھ کے ہمیں ہائیڈ آؤٹوں میں رکھا گیا۔ شکر ہے خدا کا کہ ہم پاکستان کے ہائیڈ آؤٹوں میں تھے، کسی دشمنوں کے ہائیڈ آؤٹوں میں نہیں تھے، اور ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عمران خان جو کہہ رہا ہے شفاف الیکشن کرائیں، جو جیتا ہے اس کے حوالے حکومت کرائیں، اس میں سب کا فائدہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ میری لال حویلی میں 5 نوجوانوں کی لاشوں کی تصویر ہے جو جمہوریت میں جنہوں نے جانے دی، لیکن ایک ذلے شاہ نے سارے ملک کو ہلا دیا ہے
اگر ایک اور کوئی دوسرا ضلع شاہ پیدا ہو گیا، بے شک پولیس میں بھی کیوں نہ پیدا ہو، پولیس بھی ہماری ہے، ہمارے بھائی ہیں، بے شک عمران خان کا کوئی جانسار ساتھی نہ پیدا کی جان نہ چلی جائے، تو پھر آپ کہاں بھاگیں گے حضور؟ لوگ آپ کو گھروں سے نکال کے ماریں گے، لوگوں کے جذبات سے آپ واقف نہیں ہیں، لوگ اس جگہ پہنچ چکے ہیں، مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں، ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے، ادارے اپنے آپ کو اس سارے مسئلے سے دور رکھیں، عدلیہ ایک کلیدی کردار ادا کرے، عدلیہ نے الیکشن کی تاریخ دی ہے، اس کو احترام دیا جائے، پاکستان کی عدلیہ کو وقار دیا جائے، قانون اور آئین کی جنگ میں عدلیہ کے فیصلے کو اگر احترام نہ بخشا گیا تو پھر کسی کے فیصلے کو احترام نہیں ہوگا، پھر جس کا جی چاہے گا جو ہوگا، اور اس ملک میں جنگل کا قانون ہوگا۔ شیخ صاحب، آپ کا بھی یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ پولیس انکاؤنٹر میں جیسے مرتضی بھٹو کا واقعہ ہو چکا ہے، آپ کو پتا ہے؟ مرتضی بھٹو کو تو ٹھہرے چودھری صاحب، ٹھہر جائیں، مرتضی بھٹو کو آصف علی زرداری نے مروایا، بے نظیر کی شہادت کا ٹیلی فون بے نظیر کی تاریخ میں کوئی نہیں گیا، میرے پہ کیوں کیس کروا رہا ہے آصف علی زرداری؟ میرا ایمان ہے کہ مرتضی بھٹو کو آصف زرداری نے مروایا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ سازش کے تحت اس ملک میں اس کو لایا گیا، اور یہ سازش جو ہے کسی عمران خان کو برداشت نہیں کرے گی تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ شیخ صاحب بات پوری سن لیں، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ آج انکاؤنٹر میں مقابلہ جس کو جعلی یا کہیں سے راستے میں حملہ کرا کے خان کو ختم کرنے سے، کیونکہ یہ سیاسی طور پر ان کا جنازہ نکل گیا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں، عام آدمی جو ہے جو آخری سانس لے رہا ہے وہ اب تنگ آمد بجانگ آمد ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کو خان کی جان لینے یا سیاسی نقصان کرنے سے روکنے کا کوئی آپ کے پاس پلان ہے، یا ہماری طرح آپ کے پاس بھی گپ شپ ہی ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب، جس دن بے نظیر شہید ہوئی اس دن میں اس جرنیلز کی کمیٹی میں شامل تھا جو بے نظیر کو سمجھانے گئے۔ پہلے پشاور میں اس کو شہید کرنے کا پروگرام تھا، پھر اس گاڑی میں جو سوراخ کیا گیا اور سارا پلان کیا گیا، پشاور میں اس کے 2 خودکش جو لوگ تھے اس کی جیکٹیں ملی، پھر راول پنڈی میں جو پروگرام تھا، ہم نے ساری رات بے نظیر شہید کو سمجھایا۔ میں چودھری صاحب آپ کو یقین دلاتا چاہتا ہوں، میری سیاست رہے نہ رہے، میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، اور میں صرف اپنی جماعت کی سیاست عمران خان کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے عمران خان کا بال بیکا نہیں کر سکتا، ان کا باپ بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، اور پھر یہ اپنے گھروں میں نہیں رہیں گے، پھر یہ پاکستان سے بھاگیں گے، اور لوگ ایئرپورٹوں میں جا کے ان کو جہازوں سے اتار کے قانون اور آئین کے حوالے کریں گے۔